بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کلاس۔ کل جیسے کہ ہم پڑھ رہے تھے سرائیکی اسکرپٹ کے حوالے سے، تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ جیسا کہ کل ہم نے پڑھا تھا قاضی فخر الدین کا، کہ انہوں نے سرائیکی کے قاعدہ مرتب کرنے کے لیے کن حروف کو کس زبان کے حروف کو سامنے رکھ کر انہوں نے وہ جو حروف ہیں سرائیکی کے ان کو وضع کیا تھا۔ انہوں نے جب سرائیکی کے قاعدے کو وضع کرنا شروع کیا تو ان کے سامنے سندھی کے حروف تھے۔ اب یہ دیکھیں یہ ان کے ہیں، یہ انہوں نے بہت لمبا کام کیا تھا۔ بے، جیم، پھر یہ والا جیم ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر زال ہے، اور پھر یہ گاف ہے، اور پھر یہ والا گاف ہے۔ اب پہلے جو ہے یہ انہوں نے کیا، یہ دو قاعدے جب انہوں نے بنائے تو یہ انہوں نے سرائیکی کے جو ہے سندھی کے حروف ہیں ان کو سامنے رکھا تھا۔ اب انہوں نے جو کیا تھا کام، انہوں نے بے، جیم، ڈال، گاف، نون، اب ان میں سے یہ لاسٹ والی جو ہے حرف ہے، اس کو ہٹا کے باقی سارے انہوں نے ایز اٹ از ہی لیے تھے۔ اب یہ سندھی کے ہیں اور یہ اس کے ہیں قاضی صاحب نے جو لیے تھے، یہ سارے انہوں نے لیے تھے۔ وہ 7 ہیں، یہ 6 ہیں، انہوں نے یہ لیے اور اس کو لکھا۔ اچھا، قاضی صاحب کے وضع کیے ہوئے حروف جو ہیں ہمیں جو ملتے ہیں وہ 4-5 لوگوں نے ہی ان کو فالو کیا، اس میں انہوں نے ترمیم کی وہ سارا کچھ۔ وہ ہے اوبرائن، جیوکس اور اختر وحید انصاری صاحب اور سید ناصر عباس صاحب رضوی۔ ان کے علاوہ کسی کی مرتب کی خاص آوازیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ یہ ان کا پہلا کام تھا، یہ اس کا سرائیکی حروف کو یا سرائیکی اسکرپٹ کو سمجھنے اور اس کی اصلاح کرنے کا یہ ان کا پہلا سٹیپ تھا۔ اب دوسری دفعہ اس میں اصلاح کب ہوئی تھی؟ جب 1898 میں جب گاسپل کی سرائیکی کا ترجمہ کیا گیا تھا، تب انہیں اس کا جو ہے وہ ضرورت پیش آئی تھی کہ اس کے اندر اصلاح کی جائے، اور یہ کوشش جو ہے بائبل سوسائٹی لاہور نے فارسی رسم الخط میں بہتر تبدیلی کر کے یہ کام جو ہے انہوں نے انجام دیا تھا۔ جب سرائیکی کی گاسپل کا سرائیکی میں ترجمہ ہو رہا تھا، تب ضرورت پیش آئی تھی کہ جو فارسی کا رسم الخط میں یہ لکھی گئی ہے اس میں تھوڑی بہت ترمیم اور اس میں تبدیلی کر کے ان کو جو ہے سرائیکی کا کام ان سے لیا جا سکتا ہے۔ تو وہ جو ہے انہوں نے یہ کتابیں گاسپل کی ترجمہ کی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہے اور یہ کتابیں نازل ہوئی تھیں، وہ یہ جو کتاب ہے ہمارے پاس، یہ جو مرتب کی گئی تھی اور ترجمہ کیا گیا تھا، وہ اردو رسم الخط میں تھی، جن میں خاص سرائیکی آوازوں کا پتہ چلتا ہے۔ پھر جیوکس نے اس میں کام کیا تھا۔ جیوکس نے یہ کیا تھا کہ بے، جیم، ڈال، گاف، ننج اور نڑنگ، ان کو اس نے اپنی ڈکشنری ان کی تھی ڈکشنری آف ویسٹرن پنجابی اور جٹکی میں ترمیم کر کے استعمال کیا تھا۔ یہ جیوکس نے یہ کام جو ہے یہ ترمیم کر کے استعمال کیا تھا، اور انہی حروف کو استعمال سے ہی اپنی انہوں نے ڈکشنری کو ترتیب دی تھی اور اسے مرتب کیا تھا، اسے ترتیب دی تھی، اور اس ترتیب میں ان کے جو ہیلپر تھے وہ محمد حسین تھے۔ اور یہی غیر معمولی جو درستی ہے، یہ ویسے غیر معمولی درستی ہی تھی، اور یہ جو ہے یہ انہوں نے محمد حسین نے ہی کی تھی۔ اچھا، اب انہوں نے اپنی ڈکشنری میں جو انگریزی حروف کے ساتھ ساتھ سرائیکی تلفظ بھی دیا، اور انگریزی حروف جو ہے ان کو حروف کو مخصوص کیے، جیسے ہے یہ بے، اور اس کے بعد انگلش کا انہوں نے انگریزی کا بی لکھا کیپٹل، اور اس کے نیچے چھوٹا دائرہ بنایا۔ پھر بے کے بعد جیم ہے، پھر یہ جو ہے پھر جے ڈال دیا، پھر اس کے بعد ڈال ہے کیپٹل ڈی ڈال کے نیچے چھوٹا سا دائرہ۔ ایکچولی ان کا یہ سارا کرنے کا طریقہ۔ پھر گاف ہے، گاف کا لکھا جی اور کیپٹل جی اور اوپر ایک ڈیش ڈال دی۔ اس طرح نڑ جو ہے نون اور آر کیپٹل لکھا اور نیچے چھوٹے چھوٹے دائرے بنا دی۔ اس طرح ان کے لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو سرائیکی کے تلفظ استعمال ہوئے ہیں
انگریزی میں ان کو جو استعمال کیا گیا ہے ان کے لیے یہ نشانیاں، یہ علامات، یہ سمبلس جو ہیں یہ انہوں نے استعمال کیے۔ انہی حروف میں پھر مزید تبدیلی جو اوبرائن نے اپنی مشہور اس کی جو گلوسری ہے، گلوسری آف دی ملتانی لینگویج 1903 میں انہوں نے ترتیب دی تھی، لکھی تھی، اس کو اس کے اندر انہوں نے ایڈیشن کر کے انہی حروف میں ایڈیشن کر کے انہوں نے یہ گلوسری اپنی لکھی، گلوسری آف دی ملتانی لینگویج، اور اس کو کر کے وہ پھر شائع کیا 1903 میں۔ اور انہوں نے جو تبدیلی کی تھی وہ نون کو اسمال این سے کر دیا تھا، باقی انہوں نے ویسے لکھا تھا، نون کو اسمال این سے کر دیا تھا، اور ڈال کو اسمال ڈی سے وضع کیا، اور ان کے نیچے یہ چھوٹے دائرے بھی لگا کے استعمال کیا۔ اچھا، تیسری دفعہ اس میں جو کوشش کی گئی تھی اصلاح کی، وہ جو ہے وہ جب 1943 میں اسلام کی تبلیغ کا مقامی زبان میں جب سلسلہ شروع ہونے لگا، تب اب جب مقامی زبان میں تبلیغ ہونے لگی تو پھر ایک قاعدہ ترتیب دیا گیا تھا جو بہاول پوری زبان میں تھا، لیکن انگریزی رومن طرز کا قاعدہ جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تھا، اور یہ کام جو ہے جمعیت الانصار نے اس میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اچھا، اب انہوں نے بھی جو مقامی زبان کے حروف کو وضع کرنے کے لیے جو منتخب کیے تھے ان کی بنیاد بھی سندھی حروف پر رکھی گئی، یعنی کہ جو قاضی فخر الدین نے قاعدے بنائے تھے انہوں نے سندھی کے حروف کو سامنے رکھ کر ہی وہ سارا کچھ کیا گیا۔ یہی والا کام جمعیت الانصار نے جو ہے مقامی زبان کے جو حروف تھے ان کو وضع کرنے کے لیے جو ہے سندھی کے حروف جو ہیں ان پر ان کی بنیاد رکھی تھی۔ اچھا، اس میں انہوں نے کیا کیا تھا، اب وہ جو ہے وہ ہمارے پاس جو ساؤنڈ آ رہا ہے نون کا وہ ہے ڈبل میں، یعنی کہ پلورل ساؤنڈ ہے وہ، کہ نون اور رے کا آپس میں مل کر بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کیا کام کیا تھا جمعیت الانصار نے، کہ ڑیں کی آواز کو سنگل الفابیٹ بنا کر زبان کی تحریری کام میں مدد لے کر آئے تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا، نون، ٹھیک ہے، نون لکھ کے اوپر جو ہے وہ تویں ڈال دی تھی۔ اب انہوں نے یہ جو کام کیا تھا جمعیت اسلام انصار والوں نے، قاضی صاحب کے بعد ایک اہم کام انہوں نے یہی کیا تھا۔ قاضی صاحب نے ایک اہم کام ابتدا کی تھی کہ وہ جو ہے وہ سندھی کے حروف کو سامنے رکھ کر سرائیکی کے حروف جو ہیں ان کو وضع کیا، اور جمعیت الانصار نے جو ہے ان میں جو سنگولر ساؤنڈ میں اس کو تبدیل کر دیا، وہ جو نون جو ہمارے پاس پلورل ساؤنڈ میں آ رہا تھا۔ یہ ان کا بہت زبان کے حوالے سے بہت ہی اہم کام تھا۔ اس کے بعد ہے چوتھا زبان جو ہے اس میں کام ہوا تھا مولانا عزیز الرحمن کا، جو ہے بہاولپوری جب خواجہ غلام فرید کا دیوان کا ترجمہ کر رہے تھے، اس کی شرح ترتیب دے رہے تھے، تب کوشش کی گئی تھی یہ ان کی۔ اچھا، پہلے بھی جو ہے وہ کی تھی کوشش، دیوان کو مرتب وہ ہو چکا تھا، لیکن جب اس کو شائع کرنے کی ضرورت ہوئی تب اس میں کوشش کی گئی، اور اس میں جو ہے اس کے بعد جو ہے مولانا عزیز الرحمن بہاولپوری نے جب اس کو دیوان کو ترتیب دے رہے تھے، دیوان کا ترجمہ کر رہے تھے، اس کی شرح ترتیب دے رہے تھے، تب یہ کوشش کی گئی۔ اب ان کے جو مرتب کردہ حروف ہیں وہ کیا ہے، ڈے، جیم، ڈال، گاو، گام، نون۔ اب یہ جو ہے یہ انہوں نے 7 کر دی تھی یہ ساؤنڈ۔ اچھا، پھر ان کا جو ہے یہ کوئی اتنا نہیں، اس کے بعد جو ہے 5ویں ان کے جو ہے سب سے اہم کام جو ہوا تھا، جو سب سے آخری والا تھا اور جو اب تک چل رہا ہے، یہ اس کمیٹی نے کیا تھا، جو 18 مئی 1979 میں کو منعقد ہوئی۔ کل پاکستان سرائیکی حروف کمیٹی کا ایک اجلاس ہوا، جس میں مولانا نور احمد خان فریدی کی رہائش گاہ پہ ہوا تھا، اور اس اجلاس میں سندھ کے شفیع محمد
داد محمد خادم بروہی بلوچستان سے، پروفیسر عطا محمد حامی ملتان سے، ڈاکٹر مہر عبدالحق اور عمر کمال خان بہاولپور سے، دلشاد کلانچوی، عامر فہیم اور سجاد پرویز نے شرکت کی، اور ان اراکین کی متفقہ رائے سے 5 اضافی حروف آخر میں ترتیب دیے گئے یا طے پائے، اور وہ حروف کیا تھے؟ ان سب کے بعد بے، جیم، ڈال، گاف، نون۔ اچھا، اس اجلاس میں وضاحت کی کہ جس طرح اردو کی بے کا ایک نقطہ، اسی طرح سرائکی کی بے کے نیچے 2 نقطے لگائے جائیں گے۔ سرائکی کی جیم کے اندر بھی 2 ورٹیکل ڈاٹس ہوں گے، اسی طرح 2 ورٹیکل ڈاٹس کو سرائکی کی متصل علامت تسلیم کرنے کا فیصلہ ہوا، یعنی کہ اوپر نیچے کے جو ورٹیکل اس کے ڈاٹ ہیں ان کو سرائکی میں متصل علامات کا مستقل علامات تسلیم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ پھر اس کے بعد دلشاد کلانچوی نے اضافی رپورٹ ان کی جب آئی تھی، انہوں نے نون کے جو ہے 2 نقطے اوپر لگانے کے بجائے انہوں نے نون کو لکھ کر اس کے اوپر توئیں کا اضافہ کیا۔ ان حروف کی بہتری کے لیے مزید کوششیں جاری ہیں، جس میں جو ہے شوکت مغل، اب وہ حیات نہیں ہے، 2003 میں انہیں روزنامہ خبریں میں ملتان سے اپنی سرائکی اور پڑھنے اور لکھنے کے کالم سے انہوں نے شروع کیا۔ آج جو سرائکی لکھی اور بولی جا رہی ہے وہ بھی اسی رسم الخط، وہ فارسی رسم الخط میں لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا بچوں؟ اور آخر میں جو ہے یہ حروف ہیں، یہ انہی 5 حروف جو آخر میں کمیٹی نے کی متفقہ رائے سے حروف جو ہیں وہ طے پائے تھے، وہ یہ بے، جیم، ڈال، گاف، نون۔ بے سے بکری، بال، بنا، بوہا، بہاری۔ جیم سے جان، سنجان، جال، جلن، جلوٹا، جنج۔ پھر ڈال سے ہے ڈاند، ڈاڈ، ڈاتری، ڈول، ڈانگ۔ گاف سے گانگیا، گڑ، گالا، ٹھیک ہے نا۔ اور نون جو ہے وہ درمیان میں استعمال ہوتا ہے، جیسے یہ ہے جلن، ٹھیک ہے، سنجان، جان، یہ درمیان میں استعمال ہوتا ہے۔ اتنا کافی ہے کلاس، بہت شکریہ، آج ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوا، تھینک یو۔